کہتے ہیں آپ. تو اب یہی 100 میں سے یہی افراد اہم ترین صحابی امیر المومنین سعصع ابن سوحان، مشہور ترین صحابی، 5 ایسے مشہور صحابہ مولا کائنات کے کہ جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی ہے. اسبق ابن نباتہ ہیں، حجر ابن عدی ہیں، میثم تمار ہیں، مالک اشتر ہیں، کمیل ابن زیاد. ان 5 کے بعد جب تقسیم کیا ہے شیخ عباس خمی نے اصحاب امیر المومنین کو، نمبر 6 یہی سعصع ابن سوحان ہے. سعصع ابن سوحان عقیدے میں، عمل میں واقعاً سایہ تھے مولا کائنات کا سایہ. اس سے اتنی روایتیں لی ہیں بخاری نے، جانتے ہیں، اور صاف طور سے لکھا. یہ ایسا شیعہ تھا کہ سابقہ مولا کائنات کے علاوہ جو گزرے تھے ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا. اس کے باوجود ان سے روایتیں لی ہیں. تو اب 100 افراد، 100 شیعہ راویوں کو حروف ابجد کے نام سے الفابیٹ کے طور پر لکھا، حوالے دیے. اب یہ خط جا رہا ہے حضرت علامہ سلیم البشرا کی بارگاہ میں. اب وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں، میں اس جواب کو پڑھتا ہوں. چونکہ اب ظاہر ہے 100 اصحاب پر گفتگو، یعنی یہ 2 مجلسیں اسی میں گزر جائیں گی. تو اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت ضائع ہو، اور 1 منٹ قیمتی ہے. صلوات بھیجیے گا. ایک اور صلوات بھی. یہ 100 کچھ تو مولا کائنات کے براہ راست اصحاب جیسے سعصع ابن سوحان ہے، اور ترمہ ابن عدی سے بھی روایات. یہ 100 ہو گئے. اب یہ 100 بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، مسند ابو داؤد سے، تمام صحاح اور مسانید سے حوالے دیے. یہ دیکھیے انہوں نے باقاعدہ صراحت کی ہے کہ یہ شیعہ تھے، اور صراحت کی کہ شیعہ ہی نہیں غالی شیعہ تھے. اور یہ صراحت کی کہ غالی شیعہ ہی نہیں، سابقہ ان افراد کو سب کرتے تھے، اور صراحت کی کہ عثمان پر ترس بھی نہیں کھاتے تھے. اس کے باوجود ان سے روایت لی. تو اب یہ ثابت کیا ان کی کتابوں سے. مکتوب نمبر 9، تسلیم. میں نے آپ ایسا تازہ دم عجیب ہے واقعا. یعنی میں سرور کائنات سے یہ کہہ دوں کہ کیا آپ کتاب لے کے ہیں، سبحان اللہ، اور میں مان کے نہ دوں. یعنی یہی مسئلہ تھا. سارا عرب قریش کے جتنے سردار خاتم الانبیاء کے مخالف تھے، قرآن کے سامنے سر جھکاتے تھے، قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے سر جھکاتے تھے، اور کہتے تھے یہ بشر کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. کہتے تھے آپس میں، کتاب کو مانتے تھے کہ یہ بشر کی ہو ہی نہیں سکتی، مگر سرور کائنات کو یہی حال ہے. آپ غور کیجئے گا جملوں پر. کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تسلیم. میں نے آپ ایسا تازہ دم، سریع الخاطر، زود فکر نہیں دیکھا، اور نہ میرے کانوں نے آپ جیسا صاحب بصیرت شخص کا ذکر سنا. آپ کی نرم گفتاری، شیرین بیانی قابل داد ہے. آپ کے کل مکاتب میں آپ کی شیوا بیانی دامن دل کو کھینچتی ہے. آپ دل و دماغ، ہوش و حواس پر چھا جاتے ہیں. جیسے آپ میری گفتگو کی تعریف کریں اور باہر نکل کے غیبت کریں، بس ایسے ہی ہو رہا. اب آپ غور کیجئے. میں سمجھا میرے پاس تو میں آپ دل و دماغ، ہوش و حواس پر چھا جاتے ہیں. آپ کی مدلل اور سنجیدہ تحریر نے گردنیں جھکا دی. اب گردنیں جھکا دی تو پھر جھک جائیے، پھر کیوں اٹھا رہے گردنیں جھکا دی. اور دلالت کو حق کے سامنے سرنگوں کر دیا. اور تو حق نے ہمیشہ یہی کیا. حقیقت یہ ہے کہ سنی کے لیے کوئی معنی نہیں کہ اپنے شیعہ بھائی سے احتجاج کرے جبکہ شیعہ معتبر ہو.
تو چلیے آپ بتایا معتبر کون؟ میں ساسا ابن سوہان کو لے کے آتا ہوں جو سابقہ کو کافر سمجھتے تھے، آپ ان کو معتبر سمجھ کے ان کی روایتیں لے رہے ہیں، تو اب احتجاج کرے جبکہ شیعہ معتبر ہو، لا ریب، بلا شک اس موضوع میں آپ کی رائے حق و صداقت پر مبنی ہے اور منکر کی رائے عناد اور تنگ دلی پر مبنی ہے، تو کیا مان گئے؟ نہیں، مگر ہم کل آیات الہی پر ایمان لائے اور ان اکثر آیات الہی پر بھی ایمان لائے جن میں سے اکثر کو آپ نے ذکر کیا ہے، جو امیر المومنین اور ائمہ اہل البیت کے فضل و شرف پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ ہی جانے کہ اہل قبلہ نے، اب غور کیجئے گا، اہل قبلہ نے ائمہ اہل البیت سے کیوں بے اعتنائی کی؟ اصول و فروع میں ان کے مسلک سے دور رہے اور اختلافی مسائل میں ان کے پیرو نہ ہوئے۔ علماء امت نے اہل بیت کے افکار و خیالات سے بحث نہ کی بلکہ بجائے ان کی تقلید کے ان سے معارضہ کیا، ان کی مخالفت کی اور ان کی مخالفت پر پرواہ نہ کی، اور سلف سے لے کر خلف تک عوام امت غیر اہل البیت کے آستانوں پر نظر آئے۔ لہذا کلام مجید کی آیتیں اور صحیح اور مسلم الثبوت حدیثیں اگر ائمہ اہل البیت کی اطاعت و پیروی کے واجب اور فرض ہونے کے متعلق نص صریح ہوتی تو جمہور اہل سنت کو پیروی اہل البیت کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ ہوتا، اور ائمہ اہل البیت کو چھوڑ کر وہ کسی کو اپنا مقتدا و پیشوا بنانا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن وہ آیات الہی اور احادیث پیغمبر کو سمجھتے نہیں۔ وہ ان آیات اور ان احادیث کو جن میں اہل البیت کے شرف و کمال کو بیان کیا گیا ہے صرف مدح و ثنا سمجھتے ہیں، اور یہ کہ ان سے محبت رکھنا اور ان کی عزت و تعظیم کرنا واجب ہے، بس۔ یعنی علی کی عزت کیجئے مگر نماز روزے میں معاویہ جیسے کرتا ہے ویسے کیجئے، علی کا احترام کیجئے مگر جب نماز کے لیے جائیے تو علی کس طرح سے نماز پڑھتے اس طرح سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یزید جیسے نماز پڑھتا ویسے نماز پڑھیے، حسین کا ضرور احترام کیجئے مگر یزید پر پوری توجہ دیجئے۔ یعنی آپ محبت کرنے کا فرض کر لیجئے، اگر محبت ہی کا حکم دیا گیا تو سوال یہ ہے کہ حسین سے محبت کے باوجود آپ حسین کو قتل کرنے کے لیے کیسے آ رہے ہیں؟ علی سے محبت کے باوجود معاویہ کا ساتھ کیسے دے رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان شیعوں کو غالی، گمراہ، رافضی سے یاد کرتے ہیں۔ کن کو؟ ان راویوں کو جو سابقہ خلفاء کو سب و شتم کرتے ہیں۔ کم سے کم اتنا ہی معاویہ کے لیے کہہ دیتے جو علی کو سب و شتم کرتا رہا 60 سال تک۔ معاویہ کو کیوں بچا کے چلے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، معاویہ اوپر سے آیا، یعنی جیسے کسٹم پر رشوت لینے والا رشوت کو کہتا، واقعاً وہ رشوت کی طرح تھا، نہیں سمجھا، چونکہ رشوت مال حرام ہے، وہ کون سا حلال تھا؟ بہرحال میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ان کو گالی دینے والا رافضی، مولا کائنات کو گالی دینے والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا معیار آپ کا؟ کیا معیار آپ کا؟ تو اب آئیے ان احادیث کو جن میں اہل البیت کے شرف و کمال کو بیان کیا گیا صرف مدح و ثنا سمجھے، اور یہ کہ ان سے محبت رکھنا اور ان کی عزت و تعظیم کرنا واجب ہے۔ ان کے نزدیک ان آیات و احادیث کا ماحصل یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت، محبت اور اخلاص واجب ہے، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر میں تصریح ہوتی کہ بس اہل البیت ہی کی پیروی فرض ہے تو اہل قبلہ، غور کیجئے گا، اس عبارت پر ضرور توجہ دیجئے گا، اہل قبلہ علماء اہل بیت سے انحراف نہ کرتے اور نہ بجائے ان کے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرتے، اور یہ ظاہر ہے کہ اگلے بزرگ زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آج کا بچے جو کچھ سمجھتا ہے اگلے بزرگ بخدا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ آج کے جدید دور میں جو کچھ ہے سامنے وہ زمانے میں تھا ہی نہیں۔
جب مولا کائنات علائم ظہور کا خطبہ بیان کرتے ہیں تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اوپر اڑ جائے؟ نہ وہ جہاز کا تصور کر سکتے تھے، نہ وہ ریل گاڑی کا تصور کر، نہ وہ جیپ کا تصور کر سکتے تھے. ابھی گدھے پر سوار ہونا سیکھا تھا. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ علم کے ساتھ ساتھ عقل انسان کی ترقی کرتی جاتی ہے. کون سا سائنٹسٹ پیدا ہوا تھا اس وقت؟ آج کتنے سائنسدان ہیں؟ کون سا اس وقت مریخ پر چاند پر گیا تھا؟ آج کہاں گیا انسان؟ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اگلے زیادہ سمجھتے تھے، آج والے بیوقوف نہیں سمجھتے ہیں. کیسے نہیں سمجھتے؟ عقل، علم کے ساتھ عقل انسان ہیولا سے ترقی کرتی ہے. اب چونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ خواہ فلسفی مسائل میں الجھ جائے اور کسی کے بلکہ اوپر کیا نہیں پیروں سے گزر جائے. تو میں قطع نظر کیجئے. اب آپ آئیے کہ انحراف نہ کرتے اور نہ بجائے ان کے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرتے. اور یہ ظاہر ہے کہ اگلے بزرگ زیادہ صحیح سمجھنے والے تھے اور کتاب الہی اور احادیث پیغمبر کا مطلب آج کل کے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے. یہ بھی غلط ہے. اس لیے غلط ہے، درست ہے، سرور کائنات کی زبان اقدس سے جنہوں نے سنا ان میں سے 4 گروہ تھے. ایک گروہ ایسا تھا جو سنتا تھا، سوچتا تھا، سمجھتا تھا. بہت کم تھا یہ بہت کم تھا. ورنہ جس وقت سورہ رحمان کی آیت نازل ہوئی، یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ ہے جن و انس، زمین کے حدود سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ. وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کیسے نکل سکتا. زمین کے حدود سے انسان کیسے نکل سکتا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، نہیں نکل سکتا تھا. آج زمین کے حدود سے انسان نکل رہا. اسی طرح کی آیات وہ جو جس آیت کی میں نے خدا قادر مطلق ہے، کسی مومن نے سوال بھی کیا تھا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ شے ہو جاتی ہے. پھر یہ زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیوں کی؟ پھر یہ کہ دن کا اطلاق ہی کیسے ہوا جب نہ وہاں چاند، نہ سورج، نہ زمین، آسمان؟ دن کیسے کہا خدا نے؟ تو میں کچھ تو آپ تھوڑے سے پریشان ہو. بہرحال پہلے اس کا جواب مل چکا، اگر یاد ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو تھوڑی سی. ہاں جی، انشاءاللہ ابھی سر کے بال موجود ہیں. تو میں عرض کروں آپ سے، ان کے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرتے. اور یہ ظاہر ہے کہ اگلے بزرگ زیادہ صحیح سمجھنے والے تھے اور کتاب الہی و احادیث پیغمبر کا مطلب آج کل کے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے. ہاں، جن آیات کا تعلق احکام سے ہے، حرام سے، حلال سے، یقیناً مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے وہ، آپ سے زیادہ سمجھتے تھے وہ. یقیناً انہوں نے براہ راست سرور کائنات کی زبان سے سنا، درست ہے. مگر مستقبل کے بارے میں جو آیات ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. تو کیسے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سمجھتے تھے؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا. کچھ آیات تو ایسی رہ گئی ہیں جن کا تعلق اس زمانے سے تھا ہی نہیں، چونکہ قرآن ایک زمانے کے لیے نہیں آیا ہے، قیامت تک. اسی لیے مولا کائنات نے ابن عباس سے فرمایا، دیکھو قرآن وہ کتاب ہے یفسرہ الزمان، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی تفسیر زمانہ کرتا جائے گا. زمانہ اس کی تفسیر کرتا جائے. کیا مطلب؟ قرآن ایک مجمل ہے، اس کی تفسیر زمانہ جتنی ترقی کرتا جائے گا قرآن کی خود بخود تفسیر ہوتی جائے گی. یہی سورہ رحمان کی آیت کہ چلے جاؤ، یہ زمین و آسمان کے راستے تمہارے لیے کھلے ہوئے، چلے جاؤ. تو اس کا مطلب جانے کا امکان تھا، تبھی تو کہا چلے جاؤ، تبھی تو کہا چلے جاؤ. تو آج انسان جا رہا. تو اب ان آیات پر اس زمانے میں سوچنا بھی ممکن نہیں تھا. بیچارے مشکل سے تو گدھے پر سوار ہوتے تھے. سواری کے لیے گدھے کو قابو کیا تھا، گھوڑے کو قابو کیا تھا، گائے پر، اونٹ پر سوار ہوتے تھے. یہی تھے بس. کشتی پر سوار ہوتے تھے. تو کشتی کا یہ حال تھا. کشتی پر سوار ہوئے، بصرے کی طرف جا رہے تھے بغداد سے. اس میں ایک تاجر بھی تھے، اس کا ایک غلام بھی تھا جو کبھی کشتی میں بیٹھا نہیں تھا. جیسے ہی دجلہ کے بیچ میں کشتی پہنچ، وہ تڑپ کر رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا. اتفاق سے بہلول بھی بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھنے نہیں دیا کشتی والوں کو، چیخ رہا، چلا رہا. بہلول نے کہا چپ ہو جا. وہ چپ ہو کے نہیں دے رہا. تو اس کے مالک سے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں اس کو چپ کر دوں. کہا بڑا لطف ہوگا اگر چپ کر دے، اس لیے سب بے چینی ہے، تڑپ رہا. کہا اچھا تم سب میرا ساتھ دو. کہا اچھا اس کو اٹھا کے پھینک دو. اس کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیا.
دریا میں ڈال کے جب وہ ڈوبنے والا تھا نکال کر اب خاموش. تو بہلول سے پوچھا کہ یہ کیا فلسفہ تھا؟ کہا اس کو نہیں پتا تھا کشتی نجات کی جگہ ڈوبونے کے لیے نہیں ہے. اب ڈوبنے کے بعد اسے اندازہ ہونے کشتی تو سکون کی جگہ ہے, اب وہ تڑپے گا نہیں. تو جو بیچارے کشتی تک کا یہ حال تھا تو کہاں ان کے ذہن میں تصور جہاز کا, جیپ کا, گاڑی کا وغیرہ کا. تو اس زمانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں. اور حقیقت بھی ہم بھی آج جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کی مناسبت سے صرف گمان کر سکتے ہیں, چونکہ ہم نے ایک ایسا دور دیکھا کہ انسان آسمان کی طرف جا رہا, تو گمان کر سکتے ہیں کہ واقعاً دوسرے سیاروں پر بہت جلد جا سکتا ہے. ہم ان روایات سے بھی استشہاد کر سکتے ہیں کہ ہاں جا سکتا ہے, مگر اس زمانے میں تو کوئی ایسا نہیں تھا. اس کے باوجود ہم بھی 100% نہیں کہہ سکتے کہ 50 سال کے بعد آنے والا انسان کہاں ہوگا. نہیں کہہ سکتے. ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 50 سال بعد آنے والا انسان کہاں ہوگا, ہم نہیں کہہ سکتے. تو بیچارے 1400 سال پہلے والے کیسے سوچ سکتے تھے کہ اس صدی کا انسان کہاں ہوگا. تو اس بنا پر اب آئیے, چونکہ قرآن کریم کو بے شک حرام و حلال کے سلسلے میں, مکروہ کے سلسلے میں, سنت کے سلسلے میں وہ ہم سے بہتر سمجھتے تھے, اس لیے کہ براہ راست وہ بھی بہتر سمجھنے والے بہت محدود تھے. اگر سب سمجھتے تو کیوں سورہ مبارکہ محمد کی آیت کہتی ہے ماذا قال رسول اللہ آنفاً, جبکہ پوچھنے والا بھی بیٹھا ہوا تھا, جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. پوچھنے والا پوچھ رہا کہ کیا کہا, تو کہنے والے نے نہیں کہا تو بھی بیٹھا ہوا تھا. اس کو پتا تھا یہ بیچارہ ہاں بیٹھا ہوا تو تھا, اب پتھر کے ہوتے ہوئے کوئی ضروری تو نہیں ہے. بہرحال یہ آج کل کے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے. جواب, اس ناچیز سے آپ کے حسن ظن کا شکریہ. آپ کے لطف و عنایات کے سامنے میرا دل جھکا جاتا ہے اور آپ کی مہربانی اور حق جوئی کی ہیبت مجھ پر مسلط ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مکتوب پر, اپنے خط پر نظر ثانی کریں, جس میں آپ نے لکھا ہے کہ اہل قبلہ نے اہل البیت سے عدول کیا. یہ لفظ زیادہ وسیع استعمال ہو گیا ہے, اپنے حدود سے نکل گیا ہے. اہل قبلہ تو شیعہ بھی ہیں, انہوں نے ابتدا سے آج تک اصول و فروع میں کسی چیز میں اہل البیت کے مسلک سے انحراف نہیں کیا. شیعہ تو مسلک اہل البیت پر عمل واجب سمجھتے ہیں, اور اہل البیت سے عدول رؤسائے ملت نے کیا, پوری قوم نے بھی نہیں. اس قوم پر جو مسلط ہو گئے تھے انہوں نے انحراف کیا. ان کے انحراف کی وجہ سے ظاہر ہے عربوں کا مزاج کیا ہے آپ جانتے ہیں. صدام کی ہلاکت پر جنہوں نے خوشی منائی, اگر یہ صدام چھوڑ دیا جاتا اور حکومت کرتا تو پھر اس کی تصویر حلق کے گلے میں نظر آتی آپ کو. فیصل عراق میں جو حکومت کے لیے لایا گیا, شاہ فیصل وہ نہیں سعودی عرب والا نجیس, شاہ فیصل جو اردن کے شاہ حسین کا بھائی تھا جسے حکومت کے لیے عراق میں بلایا گیا. اس نے حکومت کی, جب حاکم تھا ہر مرد, ہر عورت, ہر بچے کے گلے میں اس کی تصویر تھی. جب اس کو مارا تو کیسے, اس کی لاش بھی نہیں ملی, ٹرک کے پیچھے باندھ کے بغداد کی گلیوں میں گھمایا کہ کچھ بھی نہیں ملا. یہ مزاج ہے. اور اب بھی نہیں کرتے. واقعاً ایک دمبے کو ذبح کر رہے تھے, ہم گزر رہے تھے نجف میں, نجف کی جو قصاب کی مارکیٹ میں, ہمارے پاکستان کے ایک اور عالم تھے, ہم گزر رہے تھے, دیکھا دمبے کو ذبح کر رہے, اس کے پیر بندھے ہوئے نہیں, کھلے ہوئے, ہل کے نہیں دے رہا. تو وہ جو طالب علم تھے انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو آقا ان کے دمبے بھی ایسے ہیں کہ ذبح ہوتے ہوئے بھی ہلتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو باندھے جاتے ہیں پیر, ہلتے ہیں دمبے. عجیب, جب ان کی گردن پر کوئی سوار ہوتا ہے تو ہل نہیں سکتے. یہ آج ان کا مزاج دیکھیں, جو شیوخ شیخ ان کے اوپر سوار ہیں ان کے سامنے یہ اف کر کے نہیں دے رہے ہیں. آپ یہ غور کیجئے کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک, قدیم تہذیب, آدم وہاں اترے, انسانی آبادی کی ابتدا وہاں سے ہوئی, سرندیب میں اترے حضرت آدم, وہاں سے چلے. مگر آدم کے بعد کوئی نبی ہندوستان سے کیوں نہیں آ کے دیا, چائنا سے کیوں نہیں آ کے دیا؟ آپ سوچیں اس پر. اسی خطے سے سارے انبیاء کیوں آ رہے ہیں؟ ان خطوں کی سرزمین کی خوبی یہ ہے کہ علم جہاں سے بھی ملے قبول کرتے ہیں. اس خطے کی خوبی یہ ہے
کہ جب تک اسی قوم سے کوئی نہ آئے سر پر ڈنڈا لے کے، مان کے نہیں دیں گے، نہیں مان کے دیں گے۔ آپ غور کیجئے، اگر ہندوستان میں آ کر کوئی، وہ ہندو شاعر جس نے آقا حسین کو خطاب کیا کہ کاش حسین اگر آپ ہندوستان آتے، واقعاً اگر ایسی صاحب کرامت شخصیت ہندوستان آ جائے، خاتم الانبیاء اگر ہندوستان میں آتے تو ہندوستان میں کیا کرتے؟ خدا کو چھوڑ کے خود سرور کائنات کی پوجا کرتے، خود خاتم الانبیاء کی پوجا کرتے۔ دیکھتے کہ کائنات اطاعت کر رہی ہے، درخت کو بلا رہا یہ شخص، سورج کی طرف اشارہ کر رہا پلٹ رہا، چاند کی طرف اشارہ کر رہا دو تقسیم ہو رہا، فوراً ساری کائنات جھک جاتی۔ وہاں ابو جہل و ابو سفیان، درخت تو آ رہا، یہ ہٹ کے نہیں دے رہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہا، یہ ہٹ کے نہیں دے رہے، سورج پلٹ رہا، یہ ہٹ کے نہیں دے رہے۔ تو میرے عزیز، فلسفہ، اس فلسفے کو قرآن نے بیان کیا کہ اگر ہم اس نبی کو، ایک جگہ سرور کائنات کا ارشاد ہے، انہی میں سے پیدا نہ کرتے تو یہ کبھی نہ مانتے۔ ایک جگہ قرآن کریم کے بارے میں ارشاد ہے، اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی میں نازل کرتے تو یہ کبھی نہ مانتے۔ فلسفہ یہ ہے، قرآن عربی میں، مگر ہندوستان، پاکستان، غیر ممالک، جہاں جہاں انہوں نے غور کیا، سوچا، سمجھا، سر تسلیم خم کیا، مگر عربوں میں ایسا نہیں ہے، عربوں میں یہ مزاج نہیں ہے۔ اب جب آل سعود کی حکومت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے یہ کتنے مجرم ہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں خود 2 مہینے جیل میں رہ چکا ہوں، میں سہ کا آیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں کیسے ہیں جیل میں، کس طرح سے ہیں جیل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ باہر کسی کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، صحافی نہیں لکھتے، رشوت ملتی ہے، خطیب بولتے نہیں ہیں، یا خوف کی وجہ سے یا وہاں سے رابطے کی وجہ سے۔ بندگان خدا جب ہٹ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے بے گناہ بے جرم و خطا ان کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نظام ہے موجودہ جمہوری دور میں، موجودہ آزاد دور میں، یہ نظام ہے۔ آپ مصر میں جا کے دیکھیے، آپ کسی بھی عرب ملک میں جا کے دیکھیے، جو عرب شیخ، شرابی، زانی، کبابی، فاسق و فاجر، جو اس کی زبان سے لفظ نکلے وہ قانون ہے، وہ قانون ہے، وہ قانون سے بالاتر ہے، قانون اس کے نیچے ہے۔ تو اب آپ آئیے، پیغمبر اکرم آج کل کے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے اس زمانے میں۔ جواب، اس ناچیز سے آپ کے حسن زن، یہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا کہ اہل قبلہ نے اہل بیت سے عدول کیا، یہ لفظ زیادہ وسیع استعمال ہو گیا۔ اہل قبلہ تو شیعہ بھی ہیں، انہوں نے ابتدا سے آج تک اصول و فروع کسی چیز میں اہل بیت کے مسلک سے انحراف نہیں کیا۔ شیعہ تو مسلک اہل بیت پر عمل واجب سمجھتے ہیں، اہل بیت سے عدول رؤسائے ملت نے کیا، جبکہ نص کے ہوتے ہوئے صاف صاف تصریح خلافت و امامت کے متعلق ہوتے ہوئے امیر المومنین کو حق خلافت سے محروم کیا گیا، اور اصول و فروع میں اہل البیت کو چھوڑ کر دوسرے کو مرکز بنائے گئے، اور کتاب و سنت کی مسالے کے لحاظ سے تعویلیں کی گئی۔ امامت ائمہ سے عدول کرنا ہی سبب ہوا کہ فروع میں بھی ان سے علیحدگی، جب اصول میں آپ نے اہل البیت کو پیچھے چھوڑ دیا، دوسروں کو آگے کیا، تو اب مجبور تھے کہ فروع میں بھی جن کو آگے کیا ہے انہی کی بات مانے۔ اصول میں جب علی اور اولاد علی کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، تو اب فروع میں اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا آپ کو پڑھنا ہے۔ غور کیجئے، کسی نے نہیں، بخاری نے، مسلم نے، کسی نے نہیں لکھا کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں تراویح نامی کوئی نماز تھی۔ حاکم وقت کو پسند تھا کہ مسلمان، جیسے اب یہاں کا نظام کیا، امریکن اور یورپین نظام کیا، نوجوان طبقہ جب جوش میں آتا ہے اور حکومتوں کے خلاف اٹھتا ہے تو وہ پھر حکومت کرنے نہیں دیتا، تو ان کو کھیل پر لگا دو۔ یہاں کا نظام اس طرح سے چل رہا ہے کہ ان کو کھیل پر لگا دو، ہر وقت کھیل پر لگا دو، کھیل پر لگے رہے۔ ورلڈ ہو رہا امریکن یا کینیڈین، مگر کہتا ہے ورلڈ مقابلہ ہو رہا، یعنی بچوں کو کھیل پر لگا دو۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کیا، تو ابھی یہ بیدار نہیں ہوئی، انہیں نماز پر لگا دو۔ تراویح نام کی کوئی نماز سرور کونین نے نہیں پڑھی، نہیں تھی سرور کائنات کی زندگی میں۔ پھر سنت نماز کو سختی سے منع کیا کہ جماعت سے نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ کس نے؟
حکومت وقت نے مسلمانوں کو ایسی چیز پر لگا دیا کہ کوئی اگر کہہ بھی دے دیکھو غلط ہو رہا تو وہ کہے دیکھو نماز کو غلط کہہ رہا، یہ نماز کو غلط کہہ رہا. اب وہ سیدھا سادہ مسلمان جو واقعاً سمجھتا کہ نماز ہی تو ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ نماز درست ہے. مگر اگر خدا نے کہہ دیا صبح کی 2 رکعت ہے اور میں نماز پڑھے جا رہا ہوں کہ نماز ہے، 2 رکعت فرض ہے، میں فرض کی نیت سے اگر 2 کے بجائے 3 پڑھوں گا تو بدعت ہے، حرام ہے، کفر ہے. جو حکم خدا ہے اس کے اطاعت عبادت ہے، حکم خدا کے خلاف عبادت کے نام سے جو انجام دیں گے وہی تو بدعت ہے. تو اب خاموش مسلمان لگا دیا، ذہین شخص تھا، ظاہر ہے اس کے سامنے اولاد آدم کا دشمن آ کے اس کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے. بہرحال اب آپ غور کیجئے، یہ دیکھیں، سمجھتے کہ اہل بیت سے عدول روسائے ملت نے کیا، جبکہ نص کے ہوتے ہوئے صاف صاف تصریح خلافت و امامت کے متعلق ہوتے ہوئے امیر المومنین کو حق خلافت سے محروم کیا گیا اور اصول و فروع میں اہل بیت کو چھوڑ کر دوسرے مرکز بنائے گئے اور کتاب و سنت کی مسالے کے لحاظ سے تعویلیں کی گئی. امامت ائمہ سے عدول کرنا ہی سبب ہوا کہ فروع میں بھی ان سے علیحدگی اختیار کی جائے. قطع نظر کیجئے، چلیے میں نے آج تک جتنے خطوط، جتنی آیات، جتنی روایات خود آپ کی کتابوں سے پیش کی، ان سب سے قطع نظر کیجئے، ان سب سے صرف نظر کیجئے، ان سب کو لپیٹ کے ایک طرف رہ دیجئے. آئیے پھر بھی آپ مگر کہہ کے آ جائیے، مگر آپ ان سب کو چھوڑیے. قطع نظر کیجئے ان نصوص و ادلہ سے جن سے اہل البیت سے تمسک کرنا واجب ثابت ہوتا. صرف اہل البیت کے علم و عمل اور تقوی کو دیکھیے. امام اشعری اور ائمہ اربعہ کے امام اشعری عقیدے میں، عمل میں ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی، احمد ابن حنبل. کیا احمد ابن حنبل سے بھی کم تھے میرے امام محمد باقر؟ کیا امام مالک سے کم تھے امام باقر؟ کیا ابو حنیفہ سے کم تھے امام باقر؟ کیا محمد ابن شافعی سے کم تھے امام جعفر صادق؟ ان کو سامنے کر کے ان کو پیچھے کیوں ہٹایا گیا فروع میں؟ صرف ان کے عمل اور ساری روایت و آیات کو ایک طرف رکھ دیجئے. یہ جو ہم زمان تھے اس زمانے کو دیکھیے کہ اہل البیت میں سے ایک فرد موجود، علم رسالت کا معدن موجود، وارث علم رسالت موجود، علم میں، حلم میں، زہد میں، تقوی میں ایک فرد خاندان رسالت کی موجود. اس کو چھوڑ کے ان کے مقابلے کی ایک فرد کو کیوں سامنے لایا گیا؟ کیوں اس کی تقلید کی گئی؟ بس یہی دیکھیے امام اشعری اور ائمہ اربعہ کے مقابلے میں ان کی کیا کمی پائی گئی کہ اطاعت و اتباع کے معاملے میں اہل البیت پیچھے کر دیے گئے اور یہ افراد قابل ترجیح سمجھے گئے. کون سا محکمہ انصاف ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ اہل البیت سے تمسک کرنے والے، ان کی ہدایات پر چلنے والے گمراہ ہیں؟ اہل سنت کے لیے ایسا فیصلہ کرنا تو ممکن نہیں ہے. کیا آپ جیسا عالم ایسا فیصلہ کر سکتا ہے؟ سوال شین. اب میں معاف کیجئے گا، چھٹی نہیں ہے آپ کی کل، میں آپ صلوات نہیں بھیج رہی جس کی وجہ سے مجھے احساس نہیں ہوا. اب بس معذرت خواہ ہوں، صرف یہ خط پڑھتا ہوں، اس کے بعد کل اصل گفتگو ہماری اس 11 تقاریر کا مجموعہ کل ہے. کیوں؟ خط دیکھیے گا، بس اس خط کو پڑھ کے 2 جملے مصائب کے. مکتوب نمبر 10. واقعہ یہ ہے کہ پیروان اہل البیت کو از روی عدل و انصاف گمراہ کہا ہی نہیں جا سکتا، اور نہ ائمہ اہل البیت دیگر ائمہ سے لائق پیروی اور اقتداء ہونے میں کسی طرح سے کم تھے. جس طرح ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کر کے انسان بری ذمہ ہو سکتا ہے، اسی طرح ائمہ اہل البیت کی پیروی کر کے بھی بری ذمہ ہو سکتا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں کہ ائمہ اہل البیت بنسبت ائمہ اربعہ وغیرہ کے اتباع اور پیروی کے زیادہ سزاوار ہیں، اس لیے کہ ائمہ اثنا عشر 12 امام کا مسلک اور مذہب، اصول اور فروع سب میں ایک ہے، ان میں باہم کوئی اختلاف نہیں. سب کی نگاہ ایک ہی مرکز پر مرکوز ہوئی اور اسی پر سب کے سب متفق رہے، برخلاف ائمہ اربعہ وغیرہ کے کہ ان کا باہمی اختلاف دنیا جانتی ہے. ابو حنیفہ، امام مالک ابو حنیفہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. جب ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو امام مالک نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ فتنہ گیا دنیا سے. عجب ہے یہ، امام مالک کو امام محمد ابن ادریس شافعی مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے.
بالکل اسی طرح سے جیسے آج دیوبندی بریلوی کو مسلمان نہیں سمجھتا، بالکل یہی حالت تھی وہاں. تو اب 12 امام ایک طرف، یہاں ایک طرف، چونکہ ابو حنیفہ ایک طرف ہے، سب کے سب متفق نہیں کہ آپ 4 ایک طرف کر دیں، نہیں، یہاں ایک طرف، وہاں 12 ایک طرف. تو لکھتے ہیں کہ اسی پر سب کے سب متفق رہے، برخلاف ائمہ اربعہ وغیرہ کے کہ ان کا باہمی اختلاف دنیا جانتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ 12 شخص غور و فکر کر کے ایک نتیجے پر پہنچے، ایک رائے قائم کریں، اور ایک اکیلا شخص دوسری رائے قائم کرے، تو اس 12 کے متفقہ فتویٰ کے مقابلے میں اس ایک اکیلا کا فتویٰ کوئی وزن نہیں رکھتا. یہ علامہ سلیم البشرا کا، اس میں تو کسی منصف مزاج کو عذر ہی نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک بات ہے، ناسبی خیال کے لوگ آپ لوگوں کے مذہب کو مذہب اہل البیت ماننے میں تعامل کرتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آگے چل کر اس پر روشنی ڈالیں کہ مذہب تشیع ہی مذہب اہل البیت ہے، انہی حضرات سے ماخوذ ہے. فی الحال میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ حضرت علی کی امامت و خلافت پر جن نصوص کے مدعی ہیں وہ نصوص صاف ذکر فرمائیں. جن پر آپ کہتے ہیں کہ علی کی خلافت پر نص موجود ہے، یعنی صاف پیغمبر کی گفتگو سورج کی طرح، جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہ ہو اسے نص کہا جاتا ہے. جس روایت میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہ ہو صریح نہیں ہے، نص نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ اس خط میں 2 چیزیں لکھی ہیں. اب میں نے اس لیے کہا کہ میری سابقہ ساری گفتگو مقدمہ تھی اصل اس گفتگو کے لیے جو اب اس خط کا جواب دیا جائے گا. خط میں لکھا کیا کہ آپ کے مکتب تشیع کو ناسبی فکر کے لوگ مکتب اہل البیت نہیں سمجھتے. آپ یہ ثابت کیجئے کہ آپ ہی کا مذہب ہے اہل البیت ہے. ایک بات، اس کو ثابت کرنے سے پہلے یہ ثابت کیجئے کہ علی کی خلافت و امامت کے بارے میں باقاعدہ نص صریح ہے پیغمبر اکرم کی طرف سے، قرآن کریم کی طرف سے. تو ظاہر ہے ہماری ساری محنت اسی کے لیے تو تھی. اب وہ گفتگو کل ہے. آج ظاہر ہے 10 بج گئے، معذرت خواہ ہوں آپ سے. اب یہ گفتگو کل ہے تو انشاءاللہ یعنی گویا یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری 11 تقاریر ایک طرف اور ہماری کل کی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل کی تقریر ایک طرف، اس لیے کہ ہماری 11 تقاریر کا محنت کا نتیجہ کل ہی ہے. اسی میں جو آغا نے اس خط کے جواب پہ لکھا ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. بس ایک صلوات بھیجیے گا. جی ہاں، مکتب اہل البیت ہی کی اتباع اور انہی سے تمسک کو قرآن کریم نے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب قرار دیا، اور انہی کی سیرت، انہی کے کردار کو مذہب قرار دیا. چونکہ یہی مکتب، یہی مذہب، جیسا کہ 100 راویوں کے ناموں میں سے میں نے تقریباً 20 راوی آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. ان 20 راویوں کی سیرت، کردار، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، یہ سارے کے سارے جو کچھ آج فقہا کے پاس ہے یہی ائمہ کے اطاعت کرنے والوں کی طرف سے ہمارے پاس پہنچا ہے. تو آج جو کچھ بھی ہے یہ مکتب اہل البیت ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے مکتب اہل البیت ہے. مکتب اہل البیت، اس پر دلیل، اس پر ثبوت انشاءاللہ کل کی ہماری گفتگو میں. میرے عزیز، چونکہ آج اصل میں مشکل دیکھیے آدھا حال بھی نہیں ہے. آج کل کے مجمع کے اعتبار سے، آج کا مجمع مومنین کا کل کے اعتبار سے آدھا بھی نہیں ہے، کل کا آدھا بھی نہیں ہے. اور جبکہ میں نے عرض کیا کہ ہم 1 محرم سے 10 محرم تک سمجھتے ہیں غم ہے. آپ خود سوچئے 10 محرم تک سب موجود ہیں، درستے کی پیاسے ہیں، درستے بھوکے ہیں، مگر ہیں تو صحیح خیمے میں باب الحوائج، خیمے کے دروازے پر. شہزادیوں کو کوئی فکر نہیں ہے. عباس موجود ہیں، علی اکبر موجود ہے. مصیبت تو آج سے شروع ہے، یعنی ظہر عاشور سے شروع ہے. آج شہزادیاں لاوارث ہو گئی ہیں، آج شہزادیاں تڑپ رہی ہیں کربلا میں. بس 2 جملے مصائب کے میرے عزیز اہل حرم کے سلسلے میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد التماس دعا. یقیناً آپ کا ذہن اب کربلا کی طرف مڑ رہا ہے، اور کربلا واقعاً جب لوگ بصرے سے، سامرہ سے، بغداد سے
پیدل چل کے آتے ہیں. اگر آپ صرف راستے میں کھڑے ہو کر دیکھیں ان ضعیف عورتوں کو جو بڈھی ہو گئی ہیں، مگر چونکہ پیدل چلنے کا جو ثواب لکھا گیا ہے روایات میں کہ حسین کی زیارت کے لیے جو شخص پیدل چلے ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، تو اس کی وجہ سے لوگ بصرے سے پیدل چل کے آتے ہیں. لوگ مراجع مجتہدین 90 سال کی عمر تھی آیت اللہ سید محمود شاہ اردو کی، 90 سال کی عمر تھی، ہاتھ میں عصا لیے ایک ہفتہ پہلے نجف سے نکلتے تھے روتے ہوئے یا حسین کہتے ہوئے نجف سے نکلتے تھے عاشور کی زیارت کے لیے کربلا. عزیزو جی ہاں، کیوں نہ ہو اس حسین کی زیارت کی فضیلت، ایک قدم کی زیارت، ایک قدم زیارت کے لیے اٹھنے والا کئی حج کا ثواب کیوں نہ ہو. اس لیے کہ سرور کائنات آقا ابو عبداللہ الحسین کی زیارت کا ثواب جب بیان فرما رہے تھے تو پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری نے سرور کونین سے اس کی پوری وضاحت چاہی تھی. آئیے آج کی شب کی مناسبت سے صرف چند جملے، خیمے جل چکے ہیں. میں نے پرسوں کسی مومن کے گھر کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں میں اس جملے کو، خیمے جل چکے ہیں. 48 معصوم بچے، کم سے کم 48 معصوم بچے خیموں کے جلنے کے بعد منتشر ہو گئے ہیں. کون ہے ان خوف زدہ بچوں کو جمع کرنے والا؟ ایک علی کی بیٹی زینب ہے. حضرت ام کلثوم سے کہا ہے کہ ام کلثوم بہن اب تم کھڑی رہو، اب تم حفاظت کرو، تم عباس بن کے حفاظت کرو، میں حسین بن کے ان بچوں کو جمع کر کے لاتی ہوں. اب جو کھو گئے تھے، جو منتشر ہو گئے تھے، آپ یہ ذہن میں رکھیں. آقا امام حسن مجتبیٰ کے فرزند حسن مثنی جنہوں نے حضرت فاطمہ صغریٰ آقا امام حسین کی بیٹی سے شادی کی، جن سے آقا امام محمد باقر صلوات اللہ السلام علیہ جن والدہ ہیں، جن کی امام زین العابدین صلوات اللہ السلام علیہ نے امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی سے، اور پھر آقا امام حسن مجتبیٰ کے والد نے حسن مثنی نے آقا امام حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ سے شادی کی. یہ حسن مثنی بچے کیسے تھے؟ یہ زخموں سے چور ہو گئے تھے. دشمن یہ سوچ کے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، مگر چونکہ ان کی والدہ کا قبیلہ آ کے اٹھا کے اس کو زخمی حالت میں لے کے گیا تھا. 2 سال کے بعد انہیں علاج کر کے جب یہ ٹھیک ہوئے، 2 سال کے بعد ان کو مدینہ روانہ کیا. اسی طرح سے بہت سے معصوم بچے کھو گئے تھے، نہیں ملے. ان میں سے ایک بچے کا واقعہ علامہ مرزا نے نفائس الاخبار میں لکھا. عجب اس بچے کے واقعے سے اس ہولناک منظر کو آپ دیکھیے کہ ایک بچہ تقریباً 7 سال کا یا 6 سال کا تھا، سرور کائنات کی آل پاک کا. اس ہولناک خیموں میں آگ لگنے کے بعد جب بچے منتشر ہوئے ہیں تو یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ نکلا ہے صحرا سے، نکل کے کسی کھیت کے کنارے جا کے گر پڑا ہے، اور گرنے کے بعد یہ بے ہوش ہوا ہے. 3 دن کے بعد ایک چرواہا وہاں سے گزرا ہے بکریوں کے ساتھ. اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت و نوجوان بالکل معصوم بچہ گرا ہوا ہے، بے ہوش ہے. اس کو اٹھا کے بچے کو لے کے اپنے گھر لے کے گیا. ہوش میں نہیں تھا، گھر لے کے گیا، اس کے منہ میں پانی ڈالا. جیسے ہی پانی ڈالا اس کی آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو دہشت تھی آنکھوں میں، خوف تھا آنکھوں میں. سہما ہوا بچہ. اس نے چاروں طرف دیکھا، دیکھ کے خوف زدہ آنکھوں سے دیکھ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، بولا نہیں. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کچھ نہیں بولا، کچھ بھی نہیں بولا. اسے پانی مزید پلایا، ہوش آیا، کھانا کھلایا، یہ اٹھا. اٹھنے کے بعد ہر طرف دیکھ رہا ہے، ہر طرف غور سے دیکھ رہا. اجنبی جگہ ہے، اور لوگ ہیں، نہ یہاں ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. 7 سال یا 6 سال کا معصوم بچہ ہے. اس سے پوچھتے رہے مگر اس نے بتا کر نہیں دیا. اس بچے نے کچھ بھی نہیں بتایا. تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو، وہاں کیسے تم پڑے رہے، کچھ بھی بتا کے نہیں دیا. 7 سال تک اس عرب کی بکریاں چرائی. 7 سال تک. 7 سال کے بعد جب یہ 14 سال کا ہوا، جب یہ جوان ہوا 14 سال کا جب ہوا، ایک رات کو یہ عرب منتظر تھا. آدھی رات تک یہ آیا نہیں، منتظر تھا انتہائی غصے کی حالت میں کہ یہ گیا کہاں، میری بکریوں کو لے کے گیا تھا، آیا کیوں نہیں. تڑپ رہا تھا، آئے تو میں ماروں گا، یہ کہیں سو گیا ہوگا اور میری بکریاں بیڑیا کھا گیا ہوگا. یہ پورا واقعہ علامہ مرزا نے نفائس الاخبار ان کی پہلی جلد میں دیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ عالم جلیل القدر لکھتے ہیں جب نصف شب کو بکریوں کو لے کر آیا تو یہ آگے بڑھا.
اس نے اسے 2-3 تھپڑ مارے اور کہا کہ تو کہاں گیا تھا؟ مر گیا تھا؟ آدھی رات تک میں تڑپتا رہا، میں انتظار کرتا رہا۔ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا 14 سال کا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہا میں نہیں سویا تھا، بیڑیا آیا تھا اور بیڑیے سے بکریوں کو بچانے کی خاطر میں نے بکریاں بچائیں، اور بکریاں بیڑیے کو دیکھ کے منتشر ہو گئی تھی، ان کو جمع کرنے میں مجھے دیر ہو گئی ہے، مگر اس نے مان کے نہیں دیا۔ 2 تھپڑ 3 تھپڑ مارے اور بچہ تڑپ کے زمین پر منہ کے بل گرا، منہ کے بل گر کے زمین مٹی کے اوپر تھکا ہوا بچہ مٹی کے اوپر سر رکھ کے رو رہا تھا۔ یہ آرام سے جا کے سو رہا ہے، بکریاں باٹ میں رکھی اور جا کے سویا۔ سونا کیا تھا؟ ابھی اسے نیند آئی ہی تھی، وہی شہزادی آئی جو بچوں کے لیے مدینے سے نکلی تھی، خواب میں آ کے کہا تو نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ جیسے ہی شہزادی زہرا کو اس نے خواب میں دیکھا، روتی ہوئی آ کے فرماتی تو نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ تو یہ تڑپ کے اٹھا اور اٹھ کے دوڑ کے آیا۔ ابھی جب آیا تو بچہ اسی طرح سے تھکا ہوا مٹی کے اوپر سر رکھ کے روتا ہوا، اس کو اٹھایا، اس کے چہرے سے مٹی صاف کی اور صاف کرنے کے بعد کہا خدا کے واسطے تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو اب آپ غور کیجئے، بس صاحبان اولاد میری ماؤں بہنوں کے لیے بچے نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا تم مجھ سے وعدہ کرو مجھے مارو گے تو نہیں؟ مجھے مارو گے تو نہیں؟ اگر میں بتا دوں، اس نے قسمیں کھائی میں نہیں بتاؤں گا، تم بتاؤ کون ہو؟ جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے پر رحم کے آثار دیکھے تو بچہ پھر بھی سہما ہوا، 7 سال کے بعد بھی سہما ہوا۔ بچے نے کہا اگر تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو مجھے قتل نہیں کرو گے تو میں تجھے بتا دوں گا۔ کہا نہیں میں قتل نہیں کروں گا۔ کہا میں زہرا کی اولاد سے ہوں۔ جیسے ہی کہا میں زہرا کی اولاد سے ہوں، قدموں پر سر رکھا اور کہا اے زہرا کی اولاد کیوں مجھے تو نے گناہگار کیا؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارباب اعضاء یہ صرف ایک بچے کا واقعہ ہے، مگر جب 48 بچے تھے، جب شہزادی نے زندان شام میں جا کے گنا تھا تو 3 بچے رہ گئے تھے۔ یہ سارے بچے کہاں گئے؟ زہرا مرضیہ کے سارے بچے کہاں گئے؟ بس جب آج کے دن جب صاحبان اہل البیت علیہ السلام اہل حرم کو کوفے کی طرف روانہ کرنے کے لیے ابن سعد لعنت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اسیران آل محمد کو تیار کیا جائے، اور جب آقا زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جا رہی تھی، شہزادی زینب سامنے کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ شہزادی بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ جب زینب کے سر سے چادر لٹ جائے تو اب شہزادی کس سے کیا فریاد کر سکتی ہیں؟ اب جب سواری تیار ہوئی، آقا زین العابدین کو سب کو سوار کیا، اب جب شہزادی کے پاس آئے تو شہزادی نے کہا خبردار فضہ آئی، شہزادی میں کنیز ماں کی کنیز موجود ہوں، کسی کو آنے نہیں دوں گی۔ مگر یہ کہ شہزادی نے خود جب سواری کے قریب آئی ہے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ سواری خود زمین پر بیٹھ گئی، مگر جب ابن سعد نے کہا آل رسول کو مقتل سے نہیں گزارنا، اس لیے کہ مقتل سے گزارو گے تو یہ فریاد کریں گے اور پھر ہمیں دیر ہو جائے گی، تو شہزادی زینب نے پیغام بھجوایا ابن سعد اگر تو نے میرے جوانوں کو قتل کیا ہے، میرے حسین کو ذبح کیا ہے، تجھ میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو ہمیں مقتل سے گزارو، مقتل سے لے کے جاؤ، ایک دفعہ حسین کو دیکھنے دو۔ اب جب شہزادی نے یہ خواہش کی تو مقتل کی طرف سے، جیسا کہ اس نے حمید ابن مسلم نے بھی کہا، مقتل کی طرف سے اہل البیت کو گزارا، اور جیسے ہی آقا ابا عبداللہ الحسین کی پامال شدہ لاش کے پاس آئے ہیں تو امام زین العابدین سواری سے اپنے آپ کو گرایا ہے اور گئے ہیں جا کر آقا ابا عبداللہ الحسین کی کٹی ہوئی گردن کو زانو پر رکھا، آواز دی بابا۔ اب جب زین العابدین نے آواز دی، شہزادی زینب سواری سے اتری، قریب جا کے دیکھا زین العابدین کی حالت بدل گئی ہے، تو شہزادی زینب کی ذمہ داری تھی کہ زین العابدین کی حفاظت کرے۔ شہزادی زینب نے آقا زین العابدین کو گلے سے لگایا، میرے لال میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے نوح سفینہ نوح نجات دینے والے، اے آل محمد کے نوح، اگر آپ بابا کو دیکھ کر تو اب آقا زین العابدین نے ففی اماں سے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے فرمایا ففی اماں مگر آپ دیکھ رہی ہیں بابا کو کہ جس کا باپ اس طرح سے شہید ہو اور جوان بیٹا اس طرح سے قیدی ہو جو باپ کو کفن بھی نہ دے سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔